نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان صدق اللہ سبحانہ وتعالی وصدق رسولہ نبیہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جب بھی جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے عربی میں خاص کر کے، تو اس جمعے کے خطبے میں آپ لوگ ہر خطبے میں تقریباً ایک آیت سنتے رہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے فحاشی سے اور منکر کاموں سے، برے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ اور ہر دفعہ یہ ہمارے کانوں میں صدا گونجتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیسے روکتی ہے۔ اور ادھر مسجد سے باہر نکلتا ہے وہی لڑکیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے وہی فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ فلاں فلاں اس پہ غیر محرم عورتوں کی پکچر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور ادھر پھر خطبے میں امام صاحب کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے تمہیں فحاشی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ پھر باہر نکلتا ہے رشوت بھی لیتا ہے، کسی کو برا بھلا بھی کہتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، اس کی چٹکی کاٹ دی، اس کا پاؤں اٹکا دیا، وہ گر پڑا، اس کا سٹول کھینچ لیا، اس نے اس کی غیبت کر دی، اس کو برا بھلا کہہ دیا، ادھر گیا دکان سے کوئی چیز اٹھا لی، چپکے سے تھوڑے پیسے رکھے زیادہ اٹھا لیا، گھر میں گیا امی کو برا بھلا کہہ دیا، امی کو سنا دی، ابو کو سنا دی، بھائی کو کچھ برا بھلا کہا، تو نہ کٹو ہے، تو کچھ کام ہی نہیں کرتا، جگہ جگہ جا کے منکر۔ نماز پڑھا، اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو تمہیں فحاشی سے بھی روکے گی، منکر سے بھی روکے گی، رکتے نہیں ہیں۔ چکر کیا ہے پھر؟ یا ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے، یا نماز ہے پھر وہ رکتے کیوں نہیں ہے؟ چکر کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ سمجھ کیوں نہیں آتی اس چیز کو؟ تو آج کی یہ چند منٹ کی جو بات ہوگی آپ لوگوں سے وہ اسی پر ہوگی کہ بنیادی طور پر نماز ہمیں فحاشی سے، منکر سے کیسے روکتی ہے۔ تو اس آیت کے اوپر، یہ آیت نمبر 45 ہے سورہ عنکبوت کی، اس آیت کے اندر 4 لفظ ہیں، ان 4 لفظوں پہ انشاءاللہ ہم غور کریں گے۔ ایک نماز ہے، الصلاۃ، دوسرا ہے فحشاء، بے حیائی، تیسرا ہے منکر، اور چوتھا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر۔ یہ 4 باتیں اگر سمجھ آ گئیں پوری طرح اور ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں گے سب سمجھ آ جائے گا، تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ نماز روکتی کیسے، اور ہمیں اگر نماز نہیں روکتی تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا نماز میں فرق ہے یا ہم میں فرق ہے یا سمجھنے میں فرق ہے؟ تو بہرحال دوسری جو میں نے حدیث سنائی، اس حدیث کے اندر 5 ارکان کا ذکر ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اگر تم عمارت بناتے ہو نا تو اس عمارت کے نیچے ستون ہوتے ہیں، اس ستونوں کے بغیر وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے یہ دیواریں نہ ہوں پھر بھی عمارت کھڑی ہو جائے گی، لیکن اگر ستون نہیں ہوں گے، پلرز نہیں ہوں گے، عمارت کھڑی نہیں ہوگی۔ تو اگر تم اپنے اسلام کی عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہو، اپنے اسلام کی عمارت بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں 5 کام کرنے ہوں گے، اور 5 کاموں کا موقع ایک ساتھ ملے یا نہ ملے، کیونکہ پلرز ایک ساتھ تو نہیں بنائے جاتے، ایک یہ بنا دی، ایک وہ بنا دی، ایک وہ بنا دیا، تو بنانے پڑیں گے۔ تو پہلا پلر جو ہے، پہلا جو ستون ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بات بندگی کے لائق، پوجنے کے لائق، سر جھکانے کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد تعلیمات نوازنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری فرمایا اقام الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، اقام الصلاۃ بھی، اقامت الصلاۃ بھی، نماز قائم کرنا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اداء الصلاۃ یا ادا الصلاۃ، نماز ادا کرنا، نہیں، نماز قائم کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے۔
اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حج کرنا ہے اور زکوٰۃ دینی ہے اور رمضان کے روزے رکھنے، یہ 5 ستون ہیں۔ اچھا، اس کو اب کیونکہ ہم عملی زندگی کے ساتھ ذرا مثالوں سے بات سمجھیں تو بہت اچھی طرح بات سمجھ آتی ہے۔ مثالوں کے بغیر اگر سمجھا جائے تو فلسفہ لگتا ہے اور 1400 سال پہلے کی باتیں لگتی ہیں، دل میں جاگزی نہیں ہوتی، دل میں سرایت نہیں کرتی۔ مثال لے لیں، آپ ایک سی ڈی بناتے ہیں ونڈو کی، مائکروسافٹ والوں نے ونڈو کی سی ڈی بنائی ہے، بالکل اس کے مقابل میں دوسری ایک اور بنائی ہے، وہ ایپل والوں نے بنایا ہے، جیسے میرے پاس یہ ایپل کا ہے، اس کی سافٹ ویئر بالکل الگ ہے۔ اب وہ جو سی ڈی ہے، اس سی ڈی کا کوئی مین تھیم ہے، مین کانسیپٹ ہے، اس کے اندر پھر کچھ پاس ورڈز اس نے لگائے ہوئے ہیں، ان کے بغیر اگر سی ڈی اپنے ہارڈ ویئر میں انسٹال کریں گے تو وہ کبھی میسج آ جائے گا کہ آپ کی سی ڈی جو ہے 2 نمبر ہے، کبھی وہ سی ڈی ہینگ ہو جائے گی، کبھی وہ جو ہے آپ کی ونڈو ہینگ ہو جائے گی، کبھی ونڈو کے اندر ریسٹارٹ ہو جائے گا، کبھی کیا ہو جائے گا، بہت سارے پرابلم ہو جائیں گے۔ اچھا، کوئی نیا سافٹ ویئر اس میں کرنا چاہیں گے، وہ کہے گا کہ اس ونڈو کے ساتھ میچ نہیں کھاتا، ونڈو کو اپڈیٹ کرو، اپ گریڈ کرو۔ اب ہے ونڈو اوریجنل ہے نہیں ہے، اصلی ونڈو ہوتی، اس کے اندر آپ کے پاس پاسورڈ ہوتا جو خریدی ہوتی اصل سے، تو اس صورت میں پاسورڈ بھی ہوتا، آپ اس کو اپ گریڈ بھی کر سکتے، اپڈیٹ بھی کر سکتے، نہ آپ اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں نہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں، تو بار بار نیا۔ اچھا، کہیں نیٹ کنیکٹ ہو گیا، فوراً سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں، فوراً سائن آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی تمہاری ونڈو پکڑے گئی۔ اور یہاں تو نہیں ہوتا، یہاں پاکستان کا ماحول ہے، باہر چلے جاؤ تو وہ چلتی ہی نہیں ہے، اس میں کوئی سافٹ ویئر ہی نہیں چلتا۔ آپ کا سسٹم، آپ کا یہ سسٹم، یہ سارا کچھ اگر اس کے اندر اوریجنل ونڈو نہیں ہے، وہ بالکل ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، کوئی کام کا نہیں ہے، آپ کا سب کچھ ہینگ ہو جائے گا آپ کا۔ تو اس کی جو بنیاد ہے نا، جو پاسورڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ونڈو کو بنایا ہے، جو اس ہارڈ ویئر میں انسٹال کی ہے، اس ونڈو کو بنایا اور اس کا پاسورڈ رکھا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اور جب یہ گواہی نہیں ہوتی، اگر اس کا الٹا کر دیں، یعنی معاشرے کے برے ہونے کے بھی 5 ستون ہیں، معاشرے کو برا، اس میں پہلا ستون اس کا الٹا ہے شرک۔ شرک کیا ہے؟ 2 نمبر ونڈو ہے، یعنی ونڈو تو بنائی اللہ نے اور استعمال کس کے لیے کر رہا ہے؟ 2 نمبر طریقے سے، 2 نمبر طریقے سے استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی اس کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، کبھی اس کی زندگی میں پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی اس کی بیٹے باپ نہیں مانتے، ماں باپ اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، معاشرے کے اندر برائیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اس کی بیٹی کو کوئی لے کے چلا جاتا ہے، اس کا بیٹا کسی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری سین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہو کیا رہا ہے، تو اس کی ونڈو ہی غلط ہے، ونڈو کا پاسورڈ ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ اب نہیں ہے تو پرابلمز تو ہوں گے۔ تو اب پہلا جو ہے، یہ ونڈو جو بنی ہوئی ہے، یا ہماری روح جو بنی ہوئی ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو یہ ونڈو کا پاسورڈ ہے ہی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ پاسورڈ نہیں ڈالیں گے، یہ ونڈو کام ہی نہیں کرے گی۔ تھوڑا بہت کام چلتا رہے گا، ان کا بھی کام چلتا رہتا، آپ کو نظر آتا ہے، لیکن بالآخر آپ دیکھیں گے جو حقیقی مومن ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو اس پاسورڈ کو استعمال کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، آرام ہے، ان کے مسائل حل ہیں، ان کے مسائل پرابلم نہیں ہوتی ان کی زندگیوں میں۔ اچھا، اگلی چیز آ جاتی ہے کہ یہ ونڈو ہے، اس ونڈو کا ریلیشن شپ بنتا ہے بالکل پیور اسی طرح، اگر آپ سمجھنا شروع کریں تو اس ونڈو کا ریلیشن شپ بنتا ہے اس جسم کے ساتھ، اس ہارڈ ویئر کے ساتھ۔ اب اگر آپ اپنے سسٹم میں ونڈو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیل کا ہے، ایچ پی کا ہے، یا کسی کا بھی ہے، تو کیا اس کے اندر ایپل کا سافٹ ویئر انسٹال کر سکتے ہیں؟ میچ نہیں کھائے گا، وہ کہے گا یہ سافٹ ویئر میچ نہیں کھاتا، نہیں ہو سکتا۔ اور ایپل والے میں لے جا کے آپ اینڈرائڈ کر دیں یا مائکروسافٹ یہ اس کا کر دیں، آپ کو میچ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے تو میچ نہیں کھاتا۔ اینڈرائڈ کی اپلیکیشن پلے اسٹور الگ ہے، ایپل کا الگ ہے، وہ اس پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو اپلیکیشنز ملیں گی، اس کی یہاں سے ملیں گی۔ اب جب سافٹ ویئر ہی غلط انسٹال ہوا ہے، اس کا پاسورڈ ہی غلط ڈالا گیا ہے، تو اگلا جو ریلیشن شپ بنے گا وہ ریلیشن شپ صحیح نہیں ہو سکتا، وہ ریلیشن شپ صحیح نہیں ہو سکتا، غلط ہوگا۔ تو جب روح اور جسم کا ریلیشن شپ بنتا ہے، تو یہاں ایک طرف روح ہے، ایک جسم ہے، تو ایک روح کی اتباع ہے، ایک جسم کی اتباع ہے، ایک روح کی بے اعتدالیاں ہیں، ایک جسم کی بے اعتدالیاں ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے۔ اب سمجھیے ذرا، روح کی سائڈ سے آئیں، روح کو کنٹرول کرنے کے لیے جو عبادت دی ہے وہ ہے نماز۔ ذرا غور کریں آپ، تھوڑا تھوڑا، کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں، سوچ لیں تو سمجھ آئے گی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اب آپ بتائیں، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کہیں جکڑ گئے ہیں؟ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے بونڈ ہو گئے ہیں، پابندیاں لگی ہیں آپ کے اوپر؟
آپ کو باہر کی دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ گئے اور جو ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ وہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں. اچھا وہ پابندیاں کیا فزیکلی لگی ہیں؟ کوئی گارڈ آگے کھڑا ہو گیا کہ آپ نہیں ایسے کھڑے ہو جاؤ, نیچے دیکھو, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, ادھر ادھر سوچنا نہیں ہے. یہ پابندی کہاں سے آتی ہے؟ غور کیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف روح کا ایک کنیکشن ہے جس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, میں کچھ نہیں ہوں, اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. یعنی جو ہی اس روح کی عبادت شروع ہوتی ہے, یہ نماز اصل میں روح کی عبادت ہے. اور جب انسان کا سافٹ ویئر اچھی طرح کام کرتا ہے نا, جسم بھی مزے لیتا ہے. تو روح کے اندر جو روح کی عبادت بڑھتی چلی جاتی ہے, سکون آتا چلا جاتا ہے. اسی لیے تو اس کو کہا ہے نا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, یہ اقم الصلاۃ لذکری, کہ تم نماز قائم کرو تمہیں میری یاد آئے گی. اور کیوں یاد آئی؟ یہ سافٹ ویئر تو میں نے بنایا نا. تمہیں اپ ڈیٹ کے آپشن بھی آئیں گے, اپ گریڈ کے بھی آپشن آئیں گے, اور تم وہاں سے اپ ڈیٹ بھی کر دو گے, اپ گریڈ بھی کر دو گے. وہ اپ ڈیٹ کے اپ گریڈ کے آپشن مختلف عبادتوں کی صورت میں آتے ہیں. چلو اپ ڈیٹ کرنا ہے, اپ گریڈ کرنا ہے, چلو روزہ آ گیا, اپ ڈیٹ کر لو, اپ گریڈ کر لو. دوسری نماز کا ٹائم آ گیا, یہ صدقے کا ٹائم آ گیا, یہ زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا, فلاں فلاں آ گیا. روح کے اندر کی تسکین ملنا شروع ہو جاتی. تو یہ دوسرا یہ تعلق ہے روح کا. تو روح کی عبادت نماز ہے. اور نماز کیا ہے اگر غور کریں, کوئی پابندی نہیں ہے ظاہر میں, لیکن اللہ اکبر کہتے ہی فوراً اپنے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. انسان لگ جاتی ہیں پابندیاں. کھانا پینا نہیں ہوتا, دیکھنا نہیں ہوتا اپنی مرضی سے سوچنا نہیں ہوتا. وہ الگ بات ہے دماغ لے جائے کہیں اور, تو وہ تو ہارڈ ویئر آپ کو انگیج کرے گا. ہارڈ ویئر کہیں ایرر لے کے آئے گا, کوئی کہے گا یہ غلطی ہوگی ہے, وہ ہارڈ ویئر کا پرابلم ہے. ہارڈ ویئر کے پرابلم کا بھی سولوشن دی ہے, اس کی عبادت بھی دی ہے. اچھا اب غور کریں, یہ نماز سے بیسیکلی, اس کو ہم آج تھوڑا سا مختصر سے آخر میں دیکھیں گے. تیسرے نمبر پر اگر آپ چلے جائیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. تو جب جسم کا تعلق اس جسم کے ساتھ جڑتا ہے تو جسم کی ضروریات ہیں اور خواہشات ہیں. یہ ضروریات اور خواہشات کس سے پوری ہوتی ہیں؟ مال سے پوری ہوتی ہیں. پھر کس کے ساتھ ریلیشن شپ بننا شروع ہو جاتا ہے؟ مجبوراً مال کے ساتھ ریلیشن شپ بننا ہوتا ہے. اب غور کریں کہ شروع سے یقین بنتا ہے بچے کا, 10 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو نماز, ابھی زکوٰۃ کی بات نہیں ہے. 15 سال کے بعد روزہ اور زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتی. تو یہ پہلے انسٹالیشن چل رہی ہے, اس کے بعد اگلے اپ گریڈ آ کے چلتے چلے جاتے ہیں. تو اگلا کیا آ گیا؟ جب ریلیشن شپ روح کا جسم کے ساتھ جڑا. اب روح کا جسم کے ساتھ چڑھا تو جسم کی ضروریات پوری کرنی ہے. روح کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے بنیادی طور پہ. روح ہو سافٹ ویئر کی کوئی بنیادی ضرورت نہیں, پڑا رہے گا, آپ سے کچھ نہیں مانگے گا, مجھے تم یہ کرو اور یہ کرو, مجھے کرنٹ دو, یہ کرو وہ کرو. لیکن جو ہی وہ ہارڈ ویئر کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹس شروع ہو جائیں گی. ہارڈ ویئر آپ سے نیڈس آپ سے مانگے گا کہ دو, مجھے دو, کیا دو؟ کرنٹ دو, یہ دو, وہ دو, فلاں چیز دو, اس چیز میں ڈالو, یہ گرافکس کارڈ لگا دو, یہ لگا دو, سی ڈی روم لگا دو, سی ڈی ریم لگا دو, فلاں چیز لگا دو, یہ لگا دو, پروسیسر لگا دو, یہ چیزیں لگا دو. یہ ہارڈ ویئر کی نیڈز ہیں, یہ مانگے گا. تو وہ ہوگی, وہ مال سے پوری ہوتی ہیں. پھر مال کے ساتھ ریلیشن شپ بننے گا. جب مال کے ساتھ ریلیشن شپ ملے گا تو جو ہی مال کے ساتھ تعلق بنے گا تو پھر انسان اس کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گا, آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور بالآخر ایک وقت آئے گا اس کی پوجا کرنا شروع کر دے گا. لیکن اللہ پاک نے کہا نہیں, اس کو ایک عبادت کے ذریعے واپس آ جاؤ, یہ تمہارا اپنا نہیں ہے. انفقوا مما رزقناکم, میں نے تمہیں دیا, یہ تمہارا نہیں ہے. یہ ریلیشن شپ تمہارا بنا ہے, ضرور ہے, تمہارے اختیار میں ہے, لیکن یہ عطا تمہاری نہیں ہے, یہ میری ہے. تو تم کیا کرو؟ اس مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو, اس مال کی عبادت کرو, اس مال سے متعلقہ عبادت کرو, تاکہ تمہارا سسٹم اپ ڈیٹ رہے, اپ گریڈ رہے, تمہارا سسٹم مجھ سے کنیکٹڈ رہے, ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. تمہارا ڈیٹا جو ڈاؤن لوڈنگ اپ لوڈنگ چل رہی ہے چلتی رہے, اور جو ہی یہ کام نہیں کرو گے تمہارا ڈیٹا ختم ہو جائے گا, پیکج ختم ہو جائے گا, تمہارا پیکج ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر تم جگاڑ مارنے کی کوشش کرو گے پاکستانیوں کی طرح, یہ جگاڑ لگا دیا, وہ جگاڑ لگا دیا, یہ جگاڑ لگا دیا. پھر اگلا ریلیشن شپ بنتا ہے, غور کریں, والحج. حج کو اگر غور کریں کہ حج کیا ہے, یہ روح اور جسم دونوں کی عبادت ہے. روح اور جسم دونوں کی عبادت ہے. کیسے؟ احرام کیا ہے؟ جیسے نماز میں آپ نے غور کیا, احرام میں غور, پہلے سب سے پہلے حج کے لیے کیا ہے؟ احرام ماننا ہے. احرام کا مطلب یہ کہ اپنے اوپر وہ چیزیں منع کر دینا جو کل کو جائز تھی. اب مثال کل کو بیوی کے ساتھ رشتہ تعلق قائم رکھنا جائز ہے, حلال ہے, اور اپنی مرضی سے جو ہے بال کاٹنا اور اس طرح اپنا خوشبو لگانا سب جائز ہے, بنو سورو جو کچھ کرنا ہے کرو. لیکن کیا ہے کہ تم اپنے جسم کو روکو, روح کو بھی پیغام ملے کہ یہ روکنا اصل ہے. پھر تم اپنے آپ کو روکتے ہو,
دل چاہتا ہے خوشبو لگا دو، لگاتے نہیں. دل چاہتا ہے صابن سے ہاتھ دھو، دھوتے نہیں ہو. دل چاہتا ہے خوشبو والے صابن سے، دل چاہتا ہے کہ بیوی کے پاس جاؤ، جاتے نہیں ہو. کیوں بھائی؟ کس نے روک دیا تمہیں؟ اپنے اوپر زبردستی پابندی لگا کے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سورج چاند ستارے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، یعنی ایک کشش ہے جو انہیں جوڑے ہوئے ہے، اگر یہ اپنے مدار سے اندر چلے جائیں تب بھی تباہی، اگر مدار سے باہر چلے جائیں تو بھی تباہی. تو پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ تم جس مدار، جس کشش کو تم نے کنیکٹ کیا ہے اپنے ساتھ، اس مدار میں گردش کرنی ہے. تم نے طواف ہوتا ہے نا، ایک مدار میں گردش کر رہے ہوتے، ایسے مدار میں گردش کر رہے ہو کہ وہ کشش ہے، محبت ہے. کیسے ہے محبت؟ گھر والی محبت ہے نا. اللہ نے کہا کہ بیت اللہ، کہ تم طواف کرو کس کا؟ بیت اللہ کا. بیت کے لفظ سے سمجھیں، گھر کے لفظ سے سمجھیں کہ آپ کو گھر سے محبت کیوں ہوتی ہے. گھر میں ایک کشش ہوتی ہے، ماں کی، بیگم کی، بچوں کی. اگر آپ کے گھر میں بچے نہ ہو، ماں نہ ہو، بیگم نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، کوئی گھر کہے گا اس کو؟ وہ جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ ختم ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے گا تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہوگا، گھر جانے کو دل کرے گا کہ بھائی گھر کیوں جاؤں، امی نہیں ہے، امی تو فلاں جگہ گئی ہیں، ابو نہیں ہے گھر میں، بیوی نہیں ہے گھر میں، بچے نہیں ہیں، تعلق کیوں بنے گا؟ تو تعلق گھر سے نہیں ہے، گھر میں جو رہنے والے ہیں ان سے تعلق ہے. اس کو یہاں سے لیں وہاں لے جائیں. تو اصل کشش، اصل تعلق مجبور کرنے والا، جوڑنے والا، عاشقانہ وار گھمانے والا وہ تعلق کیا ہے؟ اگر اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تعلق اسی گھر والا تعلق ہے جو ماں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ماں نہیں ہے تو گھر جانے کو دل نہیں کرتا. تو اگر رب کائنات سے تعلق نہیں ہے تو خانہ کعبہ جانے کو دل بھی نہیں کرے گا، عمرے کرنے کو دل بھی نہیں کرے گا، حج کرنے کو دل بھی نہیں کرے گا. لیکن جس کا دل تعلق قلبی اس کے ساتھ ہے، وہاں جا کے کیا کرے گا؟ اس مدار میں گردش کرے گا. کیونکہ اس مدار میں گردش کرنا ہی اس کی زندگی کا سبب ہے، اس کی بقا کا سبب ہے. اگر سورج چاند اپنے مدار سے ادھر نکل جائیں ادھر نکل جائیں تباہ ہو جائیں گے. اسی طرح انسانیت اگر اس مدار سے ادھر نکل جائے گی یا ادھر نکل جائے گی تباہ ہو جائے گی. یہ انسان کی اللہ سے جو محبت ہے یہ عاشقی والی محبت نہیں ہے. عاشق تو چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، ملاپ چاہتے ہیں. وہاں پہ ملاپ نہیں ہے، دوری رکھنا ہے. کیونکہ اللہ میں آپ ضم نہیں ہو سکتے. اللہ کہتے ہیں تم دوری رکھو. تو مدار سے دور رہنا ہی اس کی بقا کا ذریعہ ہے. ضم نہیں ہو سکتے. ضم ہونے کی کوشش کرو گے پھر بھی خراب ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. اور اگر دور ہونے کی کوشش کرو گے تو پھر بھی تباہ ہو جاؤ گے. کیونکہ اس کی کشش سے نکلو گے. چاند اگر زمین کی کشش سے نکل جائے تو کوئی اور ستارہ اس کو لے لے گا، یا بھسم ہو جائے گا، یا تباہ ہو جائے گا، یا خاک ہو جائے گا، یا ذروں میں بٹ جائے گا. تو اسی طرح اگر ہم اللہ کے مدار سے، اللہ کی کشش سے باہر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے. پھر آگے سائی مروہ کو اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ اگر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم صاحبہ، نبی کی ماں اور نبی کی بیگم کیا کر رہی ہیں؟ دو سچویشنز کے درمیان گھوم رہی ہیں. ایک کیا ہے؟ امید، اور دوسری کیا ہے؟ خوف. بچے کا خوف ہے، پانی کے ملنے کی امید ہے. ادھر گاتی ہیں پیاس لگی ہوئی ہے، مل جائے گا. تو ایمان کیا ہے؟ یہی تو ہے نا. کبھی امید لگ جاتی ہے، کبھی ڈر لگ جاتا ہے. بین الخوف والرجا، آگے نہیں جاتے. بہرحال یہ ایک تعلق ہے. پھر اس سے اگلی آ جاتی ہے ہماری جسم کی عبادت. اگر جسم پہ غور کریں تو جسم ہمارا خواہشات کے اندر آگے نکلنا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کنٹرول کرنے کے لیے میں ایک عبادت دے دیتا ہوں، اس کو تم کنٹرول کر سکتے ہو. کیسے؟ صوم و رمضان، کہ تم رمضان کے کیا کرنا شروع کر دو؟ روزے رکھنا شروع کر دو. جب تم رمضان کے روزے رکھو گے تو تمہارا جسم بھی کنٹرول میں آ جائے گا، تمہاری روح بھی کنٹرول میں آ جائے گی، تمہارا جسم بھی کنٹرول میں آ جائے گا، اور تمہارا کنیکشن جو اللہ کے ساتھ ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. اب غور کریں، کسی ایک کو اگر پورا نہیں کریں گے تو آپ کی جو سسٹم ہے، آپ کا جو بھی سسٹم ہے، ہارڈ ویئر ہے، اس کے اندر گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گی. کبھی وہ ہینگ ہو جائے گا، کبھی ریسٹارٹ مانگے گا، کبھی کہے گا اپ گریڈ کر دو، کبھی کہے گا اپ ڈیٹ کر دو، کبھی کہے گا تم نے یہ جو نیا سافٹ ویئر کیا نا یہ میچ نہیں کھاتا. یہ سب چکر چلتے رہیں گے. کبھی کہے گا یار نئی شادی کی ہے، ایک مہینہ بھی نہیں گزرا، بیوی نے چک شروع کر دی ہے، یا اس کی پرابلم شروع ہو گئی. بیوی تو بہت اچھی ہے لیکن اس کی امی نے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی ہے، یا میری امی اور اس کی ٹسل شروع ہو گئی ہے. اب سسٹم اپ گریڈ ہوا ہی نہیں، اپ ڈیٹ ہوا ہی نہیں، کنیکشن پورا ہے ہی نہیں ہے. پرابلمس تو آئیں گی، پرابلمس تو آئیں گی زندگی کے اندر. پھر کہتا ہے اللہ جی میں رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں بھی مانگتا ہوں، اے اللہ تیری عبادت بھی مانگتا ہوں، سکون کیوں ہے میری زندگی؟ میری زندگی اتنی مایوسی والی کیوں ہے؟ میری زندگی اتنی بے سکونی والی کیوں ہے؟ تو سوال خود اس کے اندر جواب پوشیدہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب اس کو تھوڑا سا بات کرتے ہیں. فحاشی کیا ہے؟ ذرا غور کریں فحاشی پہ.
فحاشی کا جو اصل مطلب ہے جو عرب کے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی لمٹس ہے نا، مقدار ہے، اس مقدار سے باہر نکلتے ہیں، یہ فحاشی ہے. اب لمٹس لگائیے کہ تم اپنے نفس کی خواہش اتنی پوری کر سکتے ہو، تم اپنے نظر کی خواہش اتنی پوری کر سکتے ہو، تم اپنے کان کی خواہش اتنی پوری کر سکتے ہو، تم اپنے جسم کی خواہش اتنی پوری کر سکتے ہو، تم اپنے پیٹ کی خواہش اتنی پوری کر سکتے ہو. جب اس کو تم کراس کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہی فحاشی، یہی تمہیں آگے لمٹس کراس کرنے پر لے جائے گی. لوگ تو فحاشی سمجھتے ہیں صرف زنا کو، لیکن یہ لمبی ایک کہانی ہے. اگر اس کے اندر کو دیکھیں گے تو ابتدا روح سے شروع ہوتی ہے. روح کا کنیکشن اگر غلط چیزوں سے جڑنا شروع ہو جائے گا، خود بخود آپ کو میسیجز، میلز وغیرہ آنی شروع ہو جائیں گی. یہ میل اس کی طرف سے آ گیا، آپ نے کہا میں نے تو کبھی ان کو ای میل بھی نہیں کی. وہ آپ کا ڈیٹا ان کے پاس آئے گا، اور ڈیٹے کے تھرو آپ کو ای میلز، اپ ڈیٹس، مارکیٹنگ شروع کر دیں گے آپ کو. پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ مارکیٹنگ شروع کر دیتا ہے. اور کیوں مارکیٹنگ شروع کرتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے کنیکشن، پیور نہیں ہے، خریدا ہوا نہیں ہے، اصل سرور کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ ساری چیزیں شو ہوتی رہتی ہیں. کنیکٹڈ ہو نہیں شو ہوں گی، آپ کو پابندیاں لگ جائیں گی. تو وہ کیا، اسی کو کہا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہ تو نماز تمہیں یاد دلاتی ہے، یہ یاد ہے، ایک کنیکشن ہے جو تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے. اور جو ہی تم پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہو تو کنیکشن ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف دیکھا جاؤ اگر منکر کیا ہے؟ منکر بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں دل کہے میں نہیں جانتا. جس کے بارے میں دل کہے میں نہیں جانتا. اب جو چیز اگر دل صحیح ہو، انسان کا دماغ صحیح ہو، تو جتنے بھی غلط کام ہے اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث ہے، اور دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے یہ حدیث. مختلف الفاظ ہیں. استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو. خذ ما صفا دع ما قدر، تم لے لو وہ جو اچھا ہے، وہ برے کو چھوڑ دو. اور کہا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہیں دل میں کھٹکنا شروع کر دے گا، دل میں کھٹکا لگ جائے گا، یہ غلط ہو رہا ہے یار، تو غلط کر رہا ہے. پھر وہ کرتا رہے گا، غلط کرتے کرتے آخر میں کیا ہو جاتا ہے؟ یوز ٹو ہو جاتا ہے. ریزلٹس کیا نکلتے ہیں؟ اس کو برا ہی نہیں لگتا. اب اگر غور کریں، جب انسان نماز کے اندر آتا ہے، اللہ نے فرمایا ان اقم الصلاۃ، اے میرے بندو، اے جمعے کی نماز پڑھنے والوں، نماز قائم کیا کرو. قائم کیسے کرو گے؟ جیسے تم ستون کھڑے کرتے ہو نا، تو اسی طرح جب تم اللہ اکبر کہو نا تو تم اپنی سوچوں کے ارد گرد ستون کھڑے کر دو، کناتیں لگا دو. تم اپنے جسم کے ارد گرد کناتیں لگا دو. تم اپنی سوچوں کے ارد گرد باڑ لگا دو کہ اے سوچ، اس ٹائم کے لیے تھوڑی دیر باہر نہیں جانا، اس ٹائم کے لیے فیکٹری نہیں جانا، اس ٹائم کے لیے کلاس روم میں نہیں جانا، اس ٹائم کے لیے بیوی کے پاس نہیں جانا، اس ٹائم کے لیے امی کے پاس نہیں جانا، اس ٹائم کے لیے آفس میں نہیں جانا، اس ٹائم کے لیے کتاب میں نہیں جانا، اس ٹائم کے لیے اپنے جو آڈٹ کا کام رہ گیا وہ پورا نہیں کرنا. اس ٹائم کے اندر پابندیاں لگا دو. اقیم الصلاۃ، کھڑا کر دو. تم پھر کیا کرو؟ اللہ اکبر، کھڑے ہو جاؤ. اور تم یہ کہو میں کچھ نہیں ہوں، یہ میرا جو وجود ہے یہ کچھ نہیں ہے، میری روح کا جو کمال ہے یہ کچھ نہیں ہے. ہے کون ہے؟ محسن کون ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. سبحانک، میں تو ایوب کا پتلا ہوں، میرے اندر تو خرابیوں کے انبار ہیں، میں تو 100 خرابیوں کا مجموعہ ہوں، میرے اندر عیوب ہی عیوب ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں. سبحانک، اے اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو تو میرا رب ہے نا، اور تو تو بے عیب ہے، تو تو پاک ہے، تو تو کمال والا ہے. یہ کنیکشن جڑنا شروع ہو جائے گا، پابندیاں لگنی شروع ہو جائیں گی. اور 5 ٹائم اگر اس کو پوری پابندی کے ساتھ، پورے ہوش کے ساتھ، پوری سوچ کے ساتھ اور پوری سپیڈ کے ساتھ ڈاؤن لوڈنگ شروع کر دے گا تو کیا ہوگا؟ باہر کی دنیا بھی بدلنا شروع ہو جائے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پھر یہی نماز، یہی سوچ آپ کی، یہی مراقبہ. مثال لیں، آپ ایک بندہ ہے، ایک لڑکا ہے، مووی دیکھتا ہے، مووی دیکھنے کے بعد اس کی فیلنگ بنتی ہے، وہ فیلنگ باہر بھی اس کو کہیں کہیں دکھا رہی ہوتی ہے، یار ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو. تو جیسے اس کی فیلنگ بنتی ہے، ایسے یہاں نماز میں بھی فیلنگ بنتی ہے. اگر پراپر نماز پڑھی جائے، پراپر اس کو یاد کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کیا جائے، اللہ اکبر کہتے ہی سارے کنیکشن کاٹ دیے جائیں، سارے سسٹمز کو آف کر دیا جائے، ہلکے اینٹی وائرس کو بھی آف کر دیا جائے، سب کو آف کر دو، صرف ایک کنیکشن بحال کر دو، باقی سب کو آف کر دو، سارا ڈیٹا آف کر دو، سب کو آف کر کے کہو اللہ اکبر. اور یہ ڈیٹا آن کرو گے تو کیا کرو گے؟ میں جانے لگا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں جانے لگا ہوں، بس میری چھٹی ہو گئی، میں بھی جانے لگا ہوں، میری چھٹی ہو گئی، اب میں جانے لگا ہوں، میرا کام پورا ہو گیا. تو بھائی تم اللہ اکبر کہہ کے السلام علیکم کہتے ہو، لیکن آئے نہیں تم نماز میں، ہو باہر ہی ابھی.
گھوم بائے رہے ہو, نماز میں مزہ آئے گا؟ اسی لیے تو نہیں, اللہ نے اسی لیے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, کہ تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یاد کیا ہے؟ دیکھیں, ایک وہ کہ جو انسان کو بھول جاتا ہے اس کو یاد کرتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کسی منظر کو دیکھ کے کوئی سین جو پیچھے چھپا ہوتا ہے وہ یاد آ جاتا ہے. تو یہ نماز ایسے ہی ہے, دونوں طرح ہے. اس منظر کو دیکھ کے, جو امام آگے کھڑا ہے پورا منظر ہے, اس منظر کو دیکھ کے اس کو رب یاد آ جاتا ہے, رب کے ساتھ کنیکشن جڑ جاتا ہے فوراً. اور دوسرا ہے جو ہی نماز شروع کرتا ہے نا, یہ کیا ہے, جو بھول گیا تھا سبق وہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے, جو سوچیں بھول گیا تھا, جو تعلق بھول گیا تھا, جو کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا وہ کنیکشن جڑنا شروع ہو جاتا ہے. سپیڈ پہلے کے بیز میں ہوتی ہے, پھر ایم بی میں ہو جاتی ہے, پھر جی بی میں چلی جاتی ہے, پھر ڈاؤن لوڈنگ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر سیکنڈوں میں جو ہے آپ لوگوں کے ایمان کی ترقی شروع ہو جاتی ہے, ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہی حال ہوتا تھا نا. اب آپ غور کریں کہ جب ڈیٹا کنیکشن مضبوط ہو, کوئی وائرس آ کے اس کو ڈسکنیکٹ کر سکتا ہے؟ مثال دیکھیں صحابہ کی زندگی میں کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, نماز شروع ہوگی اور ادھر تیر لگ گیا, وائرس آ گیا, اور وائرس اس ہارڈ ویئر میں لگ گیا, اسے دھچکا لگا, اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, نماز چل رہی ہے, کیونکہ کنیکشن بہت مضبوط ہے, تعلق بہت مضبوط ہے, یاد بہت مضبوط ہے. جو یاد آیا ہے اس کو بلانے کو دل نہیں کر رہا, جس کے ساتھ تعلق بننا ہے اس سے تعلق کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا. مولوی صاحب میں استخارہ نہیں کرتا کیونکہ میری محبوبہ ہے, کہیں استخارے میں مجھ سے چھوٹ ہی نہ جائے. تعلق کو چھوڑنا نہیں چاہتا وہ, اس لیے یہاں پہ وہ تعلق کو چھوڑنا نہیں چاہتے, وہ تعلق کو مضبوطی سے باندھنا چاہتے تھے. اب صحابہ کی زندگیوں کو اسی تناظر میں دیکھیں کہ رات گزر جاتی تھی نماز میں, پتہ بھی نہیں چلتا تھا, کیونکہ یہ جسم کی تھکن کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. جو جسم کے ساتھ تعلق کم ہوتا چلا جاتا ہے, روح کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, جسم کی تھکن کا احساس ختم ہوتا چلا جاتا ہے. وہ پاؤں میں ورم پڑ جائیں, پاؤں سوج جائیں, جسم تھک جائے, احساس ہی نہیں ہوتا. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد پھر پتہ چلے گا اوہ یار ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے, پاؤں سوج گئے ہیں, پھر پتہ چلے گا, یہ نہیں پتہ نہیں چلے گا, یہ جسم سگنل دے گا, سائن دے گا کہ تھک گئے ہو لوگ. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کنیکشن تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ اصل نماز ہے. اس نماز کے لیے ہمیں روزانہ آنا چاہیے, صرف جمعے کے دن نہیں, صرف عید کے دن نہیں, روزانہ آئیں, یہاں آ کے بیٹھیں, 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھیں اور آ کے یہ دیکھیں کہ اے اللہ, اللہ اکبر, اے اللہ تو بڑا ہے, میں تو چھوٹا ہوں, میں حقیر ہوں, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو بڑا ہے تو تیری بادشاہی میں ہوں, تو تو نے مجھے عزت اور وقار دیا تو میں بھی بڑا بن جاؤں گا بالآخر. اللہ اس انسان کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں, ادھر بھی آخرت میں بھی بڑا کر کے دکھائیں گے. اس کو چھوٹا کبھی نہیں کریں گے, اس کو ذلیل نہیں کریں گے کبھی بھی, اس کو عزت بخشیں گے. ساری قوموں کے سامنے, سب کے سامنے تاج پہنائیں گے اس کو, ساری قوموں کے سامنے کہیں گے تم جاؤ جنت میں چلے جاؤ, جاؤ موجاں کرو, مزے لے لو, جاؤ تم. عزت دیں گے اور دنیا میں بھی عزت دیں گے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ارے میرے ساتھ کنیکشن مضبوط کر لو, تم دنیا کے اندر سب سے اوپر چلے جاؤ گے, ٹاپ پہ چلے جاؤ گے. اور جو کنیکشن تمہارا کم ہوتا چلے جائے گا, ڈاؤن لوڈنگ اپ لوڈنگ کم ہوتی چلی جائے گی, تو اس کے بعد میں بھی تمہیں بلا دوں گا, اور میں ایسا تمہیں بلاؤں گا, تمہارے ساتھ دشمن جو بھی کریں گے میں پرواہ بھی نہیں کروں گا. اور آج ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو یاد والی نماز بنا دے, ذکر والی نماز بنا دے, اللہ کے ساتھ تعلق والی نماز بنا دے. روزانہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز اس یاد کے ساتھ, اس تعلق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.